یہ دنیا اتنی ہے جتنے وقت یہ انسان دنیا میں زندہ رہا، اور اس انسان کا زندہ رہنا اتنا ہے جتنا چلتے ہوئے پانی پہ ببول چڑھ جائے اور ایک بالشت کا سفر بھی طے نہ کر سکے اور وہ ببول پھٹ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اتنی ہے۔ اب جب ایک انسان نے دنیا کو چھوڑ دیا، اب پیچھے کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، اس سے اس چیز کا لینا دینا، اس کو صرف اپنی فکر کرنی ہے کہ جتنے وقت میں اللہ رب العزت نے مجھے مہلت عطا فرمائی، جتنے وقت مجھے اس دنیا میں رب نے زندہ رکھا، جتنے وقت مجھے رب نے اپنے دربار سے رزق عطا کیا، میری تمام سہولیات کی چیزیں میرے آنے سے پہلے پیدا فرمائیں، اگر ان کے اوپر اس بندے نے صبر شکر کیا، ان تمام چیزوں کا اللہ رب العزت کا حق ادا کیا، اور اس کے بعد اگر وہ دنیا سے چلا گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان میں گئے، ایک قبر کی مخاطب ہوئے، واپس آئے، آنکھ لگی، میت نے پوچھا علی المرتضیٰ میرے آنے کے بعد میری بیویاں، میرا مال، میرے محل، میری جائیداد کا کیا ہوا؟ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہو بندے، تیری بیویاں جو تم چھوڑ کے چلے گئے انہوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ نکاح کر لی، تیری زمین پٹ گئی، تیرے محلات تیری جائیداد تقسیم ہو گئی، کہ علی میرا ذکر، میرا نام، میرا احسان کوئی تیرا نام لینے والا نہیں، تیرا جب محل کے بورڈ سے نام ہی ہٹا دیا گیا، بس جائیدادیں تقسیم کر دی، کچھ بیٹوں کے کھاتے میں گئی، کچھ بیٹیاں لے کے گئی، کچھ اور پڑوس والوں نے تقسیم کر لی، جن کی جو تیرے حق نکاح میں بیویاں تھیں انہوں نے دوسرے شوہر پسند کر لیے، اب تو نے جو کچھ دنیا کے اندر کیا تھا بس وہی تیرے کام آنے والا، بس تیرے بعد میں تیرا کھاتا ان محلات کے ان دیواروں میں جو تیرا نام نقش کیا ہوا تھا اس کو تیرے بیٹوں نے مٹا دیا، وہ دیواریں تقسیم ہوئی، وہ تیری جائیداد، جھگڑے ہوئے، تشدد ایک دوسرے کے اوپر بپا کیا گیا۔ تو یہی حال ہم سب کا ہونا ہے، ہم محل چھوڑیں، زمینیں چھوڑیں، جائیداد چھوڑیں، مال چھوڑیں، یہ تقسیم دوسرے لوگوں کے نام کیا جائے گا، جھگڑے ہوں گے، وراثت کے مقدمے عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں، باپ کی جائیداد کو عدالتوں میں ججوں سے تقسیم کروایا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں دو چیزیں بتائی، او انسان، او بندے، جب تجھے پتا ہے کہ میں نے مرنا، آپ کی توجہ ہے، جب پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے تو کیوں نہیں رب سے دعا مانگتا، ربا جب میری موت آ جائے میری گردن ہو اور دشمن کی تلوار، بس اس سے زیادہ بڑی محبت کی موت۔ پھر فرمایا جب بندے تجھے پتا ہے میں نے دنیا میں یہ مال، دولت، محلات سارا کچھ چھوڑ دینا ہے، تو کیوں نہیں اپنے ہاتھ سے رب کے دربار میں اس کو خرچ کر کے چلا آتا؟ ضروری تیرے آنے کے بعد اس پہ تیرے پتر، تیرے بیٹے، تیرے لخت جگر کوٹوں میں مقدمے درج کریں، اس کو وہاں جا کے ججوں سے تقسیم کروائیں، تو اپنے زندگی میں، اپنی حیاتی میں، اپنی موجودگی میں اپنا کمایا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دنیا سے چلا، کیوں دوسروں کو مصیبت میں ڈال رہا ہے؟ کیوں اپنے آنے والی نسلوں کو لڑائی کروا رہا ہے؟ کیوں عدالتوں کے اندر اپنی جائیداد کے فیصلے کروا رہا ہے جب کہ تو خود اپنی جائیداد کا جج ہے، اپنی جائیداد کا وارث ہے، جو بیٹوں کو دینا ہے دے، جو بچے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے چلا، صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا۔ سیدنا حضرت امام حسین نے کربلا میں یہ چیزیں جب بیان کی، جب اس بات کے اوپر امت چلی، حضرت امام حسین کے مقتدی چلے، پیٹ پہ پتھر باندھ کر کمایا، لیکن رب کی بارگاہ میں خرچ کر کے چلے گئے، ان کے نام تواریخ کی کتابوں میں آج بھی درج ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے بادشاہت کی کرسی کو لات مار کے محلات کو چھوڑ دیے کہ حضرت امام حسین کا فیصلہ ہے کہ یہ جائیداد کام آنے والی، تخت کو خیر آباد کہہ دیا، جنگل میں چلے گئے، اللہ 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 کرتے
جب وہاں سے واپس آئے حج کا ارادہ فرمایا. آپ کی توجہ ہے؟ دیکھو اللہ کیسے مہربان ہوتا ہے. دینے والا سارا میرا خدا، لیکن انسان کے بس میں ہے کہ وہ خدا کو منوائے. جب بندہ خدا کا ہو جائے خدا بندے کا ہو جاتا ہے. حج کا ارادہ فرمایا، سارے لوگوں کو جمع کیا. یہی آیت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے راستوں کو پکڑو. جو سچے لوگ ہیں، متقی ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، جن کی ذات پہ، جن کی عبادت پہ، جن کی جائیداد پہ، جن کے محلات پہ میرا رب راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر آسمانوں پہ کرتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم جب واپس آنے کے بعد لوگوں کو بلایا کہ اے لوگو میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. یعنی بادشاہ ہوتے ہوئے حج کا نام نہیں لیا. جب خدا نے توفیق دی، جب خدا نے ہدایت کے دروازے کو کھولا، کون شخص ہے جو اپنے عہدے کو لات مار کے جنگل کی راہ اختیار کر جائے، پہاڑیوں میں، جھاڑیوں میں، غاروں کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرے. تمام جتنے بھی لذیذ کھانے تناول فرمانے والا وقت کا بادشاہ پیڑ کے پتے چبا کر اللہ کو راضی کر رہا ہے. لوگ جمع ہوئے کہ بھائی کافی لوگ حج پہ گئے، اب یہ حضرت ابراہیم بن ادھم کا حج کا طریقہ سنتے ہیں. اب کیا آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ اللہ اکبر، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ ایک بار. لوگوں کو جمع کیا، اے لوگو جتنے بھی لوگ مجھ سے پہلے حج پہ گئے یا جا رہے ہیں، کوئی بحری جہاز سے گیا، کوئی اونٹ پہ بیٹھ کے گیا، کوئی گھوڑے پہ بیٹھ کے گیا، کوئی پیادل گیا، لیکن میں ان 3-4 طریقوں میں ایک بھی طریقہ اختیار کرنے والا نہیں. لوگوں نے پیچھا پھر بھائی سب سے بڑی فخر کی بات ہے کہ لوگ پیادل اگر حج کو جائیں، بڑا لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ حج بیت اللہ کا سفر ملک کشمیر سے سعودی عرب تک چلنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن پیدل چلنے سے بھی انکار کیا کہ میں پیدل بھی نہیں جاؤں گا. کہ پھر کس طریقے سے جاؤ گے؟ کہ میں آنکھوں سے چل کے جاؤں گا. سب کہہ دو سبحان اللہ. آنکھوں سے چل کے. لوگ متعجب ہوئے، لوگ حیران ہوئے کہ آنکھوں سے آج تک جب سے دنیا بنی کوئی سفر نہ کر سکا، یہ کون سا نیا طریقہ آیا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قدم اٹھایا، سجدے میں گر گئے. سجدے میں. دوسرا قدم اٹھایا پھر سجدے میں گرے، تیسرا قدم اٹھایا پھر سجدے میں گرے. خانہ کعبہ تک ایک قدم اٹھاتے اور سجدہ کرتے ہوئے وہاں پہنچے. خانہ کعبہ. اللہ اکبر. وہاں جو دیکھا، اللہ جب نظارہ دکھائے، اللہ جب توفیق دے، اللہ جب راضی ہو جائے، مقام حرم کے قریب پہنچے، دیکھتے ہیں خانہ کعبہ اپنے مقام پر نہیں. رب سے عرض کی مولا راستہ تو نہ بدلا، دوسرے کسی شہر میں تو میں نہیں آیا، دوسرے کسی مقام پہ میں نہیں گیا. رب کائنات اتنا سفر کیا، آنکھوں کے بل تیرا گھر دیکھنے آیا، تیرا خانہ کعبہ نہیں. غیب سے آواز آئی، حضرت رابعہ بصریہ آ رہی ہیں. خانہ کعبہ طواف کے لیے حضرت رابعہ بصریہ آئیں. خانہ کعبہ استقبال رابعہ بصریہ کے لیے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ میں نے دور نظر ڈالی، ضعیف العمر خاتون ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ٹیکتی ٹیکتی خانہ کعبہ کی طرف آ رہی ہے. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نیک لوگوں، قرآن کہتا ہے ایمان والو خدا سے ڈرو، خدا کی طاقت کو پہچانو، اس کے عذاب کو پہچانو، اس کے قہر و غضب کو پہچانو، اس کی جہنم کا بنایا ہوا وہ مقام، اس سے ڈرو. لیکن یہ ڈر تب لگے گا جب تم نیک لوگوں کے راستوں پہ چلو گے، صراط المستقیم کے راستے پہ چلو گے. حضرت ابراہیم بن ادھم نے بادشاہت کا
سارا نظام مسترد کر دیا، مجھے اس بادشاہت کی کوئی ضرورت نہیں، اس تخت و تاج کی کوئی ضرورت نہیں، اگر میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے میرے لیے یہی کافی ہے۔ آج بھی لوگ حج پہ جاتے ہیں، اب حجاج کرام کی واپسی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو قبول فرمائے، ان کے حج بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جنہوں نے اتنا خرچ کیا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے چلے گئے، اتنا وقت وہاں پہ گزارا اس پاک سرزمین کے اوپر، جس سرزمین میں اللہ رب العزت نے انبیاء کو پیدا کیا، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، جس سرزمین پر رب کائنات نے تمام انبیاء کے امام کو پیدا فرمایا، اس سرزمین کا نظارہ کر کے چلے آئے۔ اب جتنے بھی آنکھوں سے گناہ آج تک کیے رب نے وہ بھی معاف کر دیے، جتنے پیروں سے ہوئے وہ بھی معاف کر دیے، کیونکہ جتنے کان سے گناہ ہوئے، صنم بے وفا کے گانے سن 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 کے ساری جوانی، آج اگر حرم شریف مسجد نبوی کے میناروں سے اللہ اکبر اور قرآن کریم کے آیات سنی، رب نے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ جتنی زبان سے باتیں، بیہودہ باتیں، وہ کلام جو شرعی جائز نہیں وہ کرتے رہے، لبیک اللہم لبیک وسیلے سے رب نے وہ بھی معاف کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں جب حاجی کی واپسی گھر ہوتی ہے وہ اس طریقے سے گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے جیسے ابھی ماں نے بچے کو جنا، کتنا صاف اور پاک اور شفاف حاجی بن کے اپنے گھر پہ آیا، اور جب گھر پہ آیا بڑی احتیاط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات صرف مسجد کے اماموں کے اوپر نہیں، حفاظ اور مفتیان اعظام اور مولویوں کے اوپر نہیں، یہ سب لوگوں کے اوپر ہے۔ حج کوئی اماموں کے اوپر ہی فرض نہیں، مالدار پہ فرض ہے، امیر پہ فرض ہے، جس کی استطاعت رب نے اس کو توفیق دی اس پہ حج فرض ہو گیا، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ امام ہے، چاہے وہ محلے کا امیر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، یہ ایک الگ وشے ہے، یہ ایک الگ فلسفہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ حج پہ چلا جائے۔ اب جب حج کر کے واپس آیا، نبی کی حدیث ہر امتی کو یاد ہے کہ حاجی پاک ہو گیا، پھر بہترین طریقے سے اس کو اپنی زندگی بسر کہ رب نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، اب تو باز آ جاؤں، اب تو مسجد کا دروازہ جا کے کھول لوں۔ ویسے بھی ہم لوگوں نے رواج بنائے، جو بھی محلے میں بزرگ ہے اس کی ذمہ داری یا تو پہلے لگاتے ہی نہیں، اگر لگائی بھی تو نے دروازہ کھولنا، نماز پڑھنی۔ نوجوان سو رہا ہے بستی میں، نوجوان نے اپنے سر کے اوپر بستر رکھا ہے، بس خواب دیکھ رہا ہے، کبھی لندن کے، کبھی برطانیہ کے، کبھی آسٹریلیا کے، کبھی سانپ آ رہے ہیں، کبھی ریچھ آ رہے ہیں، کبھی بچھو آ رہے ہیں، کبھی کوئی چیز گھسیٹ رہی ہے۔ صبح اٹھے، امام صاحب مجھے تعبیر بتاؤ، بھئی عشاء کی نماز تو پڑھی نہیں، کتوں نے تو تیرا وجود کاٹ ڈالی، جب فجر کے وقت تو اٹھا ہی نہیں، بستر کو تو نے چھوڑا ہی نہیں، تجھے تو برطانیہ کے شہر یاد آنے، تجھے کون سا محمد عربی کا شہر یاد آئے گا؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تبھی بیڑا پار ہے جب سچوں کی صف میں ہم کھڑے ہو جائیں، جب نیک لوگوں کے صف کی قطار میں ہم کھڑے ہو جائیں، تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں آسمان سے آواز دے رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اگر ہوتا پھر سارے لوگ اس میں آتے، اس میں یہود بھی آتے، اس میں نصارہ بھی آتے، اس میں مجوسی بھی آتے، اس میں عربی بھی آتے، اس میں عجمی بھی آتے، اس میں امیر بھی آتا، اس میں غریب بھی آتا، اس میں گورے رنگ کا بھی آتا، اس میں سیاہ رنگ کا بھی آتا، لیکن رب نے نچھتا نکھیڑ کے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس میں کون سے قبیلے کا آدمی ہے، وہ کون سے رنگ میں ہے، وہ کون سی شہریت میں ہے، وہ کون سے مقام پہ ہے اور کس حالت میں ہے، رب ان کے لیے اعلان کر رہا ہے، اعلان بھی قرآن میں کر رہا ہے، اعلان بھی آسمان سے کر رہا ہے، اعلان بھی حضرت جبریل سے کروا رہا ہے، تمام فرشتوں کے استاد سے اعلان کروا رہا ہے۔ تو وہ ایمان والے کتنے خوش نصیب ہیں، وہ ایمان والے کتنے خوش نصیب ہیں
جن کو میرا رب اپنی زبان سے آواز دے رہا. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ایمان والوں ہی کوئی کہتا ہے کہ تم خدا سے ڈر. بس میرا ڈر جب تک آپ کے اندر ہے آپ کامیاب ہو جاؤ. حدیث کے اندر آیا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے شیطان حاضر ہوتا ہے، وہ اس کو بہکاتا ہے. کبھی کوئی محل سامنے لاتا ہے، کبھی کوئی گاڑی سامنے لے آتا ہے، کبھی کوئی بینک کی کاپی لاتا ہے، کبھی کوئی زمین لاتا ہے، کبھی کوئی پیڑ لاتا ہے. یعنی اس کے ذہن کو بھٹکاتا ہے کہ کہیں اس کا یہ نماز میں جو کھڑا ہوا اس کو توجہ کہیں خدا کی طرف نہ ہو جائے. لیکن پھر اس کو خیال آتا ہے، وہ ڈر کے مارے پھر نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس کا یہی رول گول رہتا ہے. رب آسمان سے آواز دیتا ہے، فرشتوں فلاں محلے کا حاجی، فلاں دکاندار، فلاں مسجد کا امام، فلاں مسافر میری عبادت میں کھڑا ہے لیکن شیطان بہکا رہا ہے، اس کو میرا ڈر ستا رہا ہے، پھر میری طرف متوجہ ہو رہا ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ کتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے. یعنی کس طریقے سے شیطان کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے. وہ اس کو بہکا رہا ہے لیکن اتنے میں میری طرف توجہ دے رہا ہے، اتنے میں میری طرف یہ ہٹ رہا ہے. میرا ڈر اس کو خوف زدہ کر رہا ہے لیکن یہ مجھ سے ڈرتا ہے. تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا، بس میں نے اس کی بخشش کر دی، کیونکہ یہ شیطان سے جنگ کر رہا ہے. پھر بھی جنگ کے دوران یہ جیت رہا ہے، یہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کے متعلق کیسے کیسے ایماندار لوگوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلا جو فرض رب نے عائد کیا وہ ہے نماز. سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے نماز. پھر ہے ہمارا رزق حلال. جب ہم نے خدا کا حق ادا کیا ہی نہیں، جب قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے خدا اپنے حق کے بارے میں سوال اٹھائے گا. جن لوگوں نے خدا کا حق پہچانا ان کے مراتب کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا. جنہوں نے دوسرے کی زمین ہڑپ نہ کی، خدا کی دی ہوئی ایک بگھا ایک کنال زمین کے اوپر صبر و شکر کیا، اسی سے روزی کما کر خود اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھرا. 1000 کنال والے کو پوری نہیں پڑی تو بتاؤ اللہ کے دربار میں کون محبوب ہے؟ وہی ہے جس نے 1 کنال زمین پہ صبر کیا، اس سے روزی کما کے اپنے اہل و عیال کو کمایا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہ انسان کا جو یہ نفس ہے یہ دولت سے نہیں بھرتا. آپ کی توجہ ہے؟ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ یہ دولت سے نہیں بھرتا، یہ محلات سے نہیں بھرتا. محلے کا حاجی کہتا ہے کہ یہ پڑوس والی بلڈنگ اگر میرے نام ہو جائے، حضور فرماتے ہیں پھر بھی تیرا نفس نہیں بھرے گا. سارا شہر تیرے نام ہو جائے پھر بھی بھرنے والا نہیں. پورا قصبہ ہو جائے، پوری ریاست ہو جائے، پورا ملک ہو جائے، پوری روئے زمین ہو جائے، تیرا نفس بھرنے والا نہیں. سرکار ارشاد فرماتے ہیں تیرا نفس ہر دنیا میں کوئی چیز بھرنے والی ہے، بغیر مٹی کے دوسری کوئی بھی چیز نہیں بھر سکتی. یہ انسان کا نفس ہے، انسان کی لالچ ہے. پھر دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا جب انسان کی عمر بڑھتی ہے 30 سال 35 سال 40 سال 45 50 55 60، جیسے جیسے سال بڑھتے گئے لالچ میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی لالچ بڑھ جاتی ہے. آج کسی بزرگ کے پاس آپ بیٹھ جاؤ، وہ چاہتا ہے کہ کاش یہ سارا علاقہ میرا ہوتا. بچوں کو زمین تقسیم کر کے بیٹھ گیا، سمجھتا ہے کہ اس کو میں واپس لے لیتا پھر میرے نام یہ ہو جاتی. انسان کی جو لالچ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. انسان کی لالچ بڑھتی ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے لالچ میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ حدیث ہے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مقام صبر کا ہے، یہی مقام اللہ رب العزت سے مانگنے کا، اس کی عبادت کرنے کا اور صبر کرنے کا ہے. جب لالچ میں انسان بڑھ گیا، میں نے کئی لوگ دیکھے 80 سال کی عمر میں رب کعبہ کی قسم نماز کی طرف متوجہ نہیں، 75 سال عمر ہو گئی، کمر ٹیڑھی ہے،
بیساکھی کا سہارا لے کے پوڑیوں سے چڑھتا ہے، اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، باہر سے گھر میں جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے دربار میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ بتاؤ دوبارہ خدا جوانی واپس کرے گا؟ دوبارہ وہ موسم آئے گا کہ 1 کوئنٹل وزن وہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلا جائے؟ وہ موسم دوبارہ آنے والا نہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں دوبارہ واپس نہیں ملتی۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ 3 چیزیں دوبارہ: انسان کا حسن، انسان کا خوبصورتی۔ ایک تو وہ نا ویسے ہم خوبصورتی بنا لیتے ہیں ٹیوب مل کے، دوسری کوئی چیز ایسی چہرے پہ لگا کے ہم اپنے آپ کو خوبصورت بننا چاہتے ہیں، وہ خوبصورتی نہیں جو قدرتی خدا حسن عطا فرماتا ہے۔ اس حسن کو حضور فرماتے ہیں کہ دوبارہ واپس آنے والا نہیں، جو چلا گیا ایک بار وہ دوبارہ واپس۔ دوسری چیز ماں باپ دوبارہ واپس ملنے والے، جس کا باپ چلا گیا دوبارہ واپس آنے والا، جس کی ماں دنیا سے چلی گئی دوبارہ واپس آنے والا۔ تیسرا جو ہے انسان کی جوانی، انسان کی طاقت، جب چلی گئی یہ دوبارہ ملنے والی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نوجوان جب عبادت کرتا ہے، یہ نوجوان جب قیام میں کھڑا ہوتا ہے، 18 سال 20 سال 25 سال 30 سال 40 50 سال کی عمر میں جب یہ نوجوان قیام میں کھڑا رہا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت سے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے، اس کو ایک انعام عطا کرتا ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اور نوجوان بستر میں سونے والے سن، رب تجھے جوانی کی عبادت کے بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، قیامت دن ہوگا، انبیاء کرام کی عبادت کے ساتھ اس نوجوان کو کھڑا کیا جائے۔ سوتا رہو، کھراٹے مار، 2 بجے تک ٹی وی دیکھتا رہو، موبائل دیکھتا رہو، پوری دنیا کا سیر کرتا رہو، کہیں یہ نہ کہ قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا رہو، مسجد نبوی کا سیر کرتا رہو، یہ نہیں، اور چیزیں دیکھ۔ جب تجھے مقدر میں فجر کی نماز نہیں، جب تجھے مقدر میں قیامت والے دن محشر کے میدان کا انعام نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ تصور کرے کہ ساری ذات میرے رب کائنات کی، عزت اس کے ہاتھ میں، ذلت اس کے ہاتھ میں، مرتبہ دینا وہ اس کے ہاتھ میں۔ تو اللہ سے دعا مانگو کہ ہم سب لوگ اللہ رب العزت کی عبادت میں ہم مصروف رہیں، اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں اس کے اوپر ہم اور آپ عمل کریں، اللہ رب العزت کے سچے بندے ہم اور آپ بنیں، کیونکہ ہمیں صرف اپنے گھر کی ذمہ داری ہے، کسی کو محلے کی ذمہ داری ہے، کسی کو اور کسی کی ذمہ داری ہے، لیکن رب کائنات کو ساری مخلوق کی ذمہ داری۔ وہ یہود کو بھی دیکھ رہا ہے، نصارہ کو بھی دیکھ رہا ہے، مشرکوں کو بھی دیکھ رہا ہے، سارے مذاہب، سارے بنیے نو انسان کی اس کو فکر ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا میرا رب ہے، اس کو ان کے پالنے کی بھی ذمہ داری ہے۔ وہ کس طریقے کا رزق ان کو عطا فرمائے، کس طریقے کا دنیا کے اندر کتنی کس کو مہلت عطا فرمائے۔ تو لہذا اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ سچے لوگ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو رب نے زمین پہ مبعوث فرمایا، اپنا پیغام دے کے زمین پہ پیدا فرمایا، اور ہر گھر گھر چوکھٹ چوکھٹ ڈگر ڈگر پہ وہ اللہ کی توحید، اللہ کا پرچم، اللہ کا پیغام لے جاتے رہے۔ صحابہ آئے، انہوں نے یہی طریقہ کار اختیار کیا، شہداء آئے، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، تابعین آئے، انہوں نے یہی فلسفہ ہاتھ میں پکڑا، تبع تابعین آئے، انہوں نے اسی مشن کو ہاتھ میں پکڑا، خلفائے راشدین آئے، سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، ہر وقت کا عالم جو ہے میرے علم کا وارث ہوگا، ہر وقت کا عالم۔ اس کتاب کو تبدیل کرنے کی کوئی اجازت نہیں، اس کتاب کی محفوظیت کا اعلان میرے رب نے فرمایا
کہ قرآن کریم کو نازل کرنے والا میں اور میں اس کی حفاظت کرنے والا، تو رب اس کی حفاظت فرمائے۔ ابھی پچھلے دنوں سوڈان میں قرآن کریم کو نازل آتش کیا گیا، اور سویڈن میں قرآن کریم کو نظر آتش کیا گیا۔ ان نادانوں کو، ان بیوقوفوں کو، ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں کہ دنیا سے قرآن مٹاؤ گے، مومنین کے سینوں میں سے کہاں لے جاؤ گے؟ یہ وہ قرآن ہے جس کو میرے رب نے اپنے محبوب کے امتیوں کے عاشقوں کے سینوں میں محفوظ کر کے رکھا۔ 2 سال کا لڑکا جو ہے الفریڈ میں وہ قرآن پورا اس کو یاد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کو آسان بھی بنایا، قرآن کو مشکل بھی بنایا۔ قرآن کو آسان بنایا ان لوگوں کے لیے جو محبت سے قرآن کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، جو پاک و صاف ہو کے قرآن کی طرف چلتے ہیں، قرآن ان کے قریب آ جاتا ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوا ہی نہیں، قرآن کو پڑھا ہی نہیں، قرآن کی حیثیت کے بارے میں جانا ہی نہیں، تو قرآن ہم سے دور چلا جاتا ہے، قرآن ہم سے کوسوں میل دور ہو جاتا ہے، پھر ہم بہرے بن جاتے ہیں، پھر ہم جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ جتنا قرآن کو ہم قریب سے دیکھیں گے اتنا قرآن ہمارے قریب آئے گا۔ تو اللہ، بہت سے لوگ ہیں، بڑی حیرانی کی بات ہے کہ دیکھ کے قرآن پڑھنا مشکل سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے سینوں میں قرآن موجود ہے۔ کتنا آسان قرآن ہے۔ قرآن مشکل نہیں، مشکل ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قرآن کو دور رکھا، جنہوں نے قرآن کو اپنے قریب رکھا، ان کے لیے قرآن رب نے آسان بنا دیا، لیکن اس کی حفاظت بھی میرے رب نے اپنے پاس رکھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کا علم، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید اعظم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بجوڑا کے بزرگ ہیں، پرانا لباس پہنا ہوا ہے۔ ایک ہندو سنیاسی کا گزر ہوا، وہ جب قریب میں کھڑا ہوا اس نے کہا یار بڑا غریب ہے کوئی، اس کے پلے بچندہ کے لیے اٹھو۔ اس کے قریب سے جب گزرا اس کو ترس آیا، وہ بہت بڑا طبیب تھا، معالج تھا، حکیم تھا، جو ہندو سنیاسی تھا بڑا معالج تھا۔ وہ قریب آیا، اس نے کہا بابا یہ جڑی اپنے پاس رکھ لو، اس کو تانبے کے ساتھ لگا کے تھوڑا سا گرم کرنا، یہ سونا بن جائے گا، جتنا چاہو اتنا خرچ کر لینا۔ سید اعظم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فلاں طاق میں رکھ لو۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ جب اللہ نوازے، اللہ جب کسی کو عطا کرے کہ فلاں طاق میں رکھ دو، ہندو سنیاسی نے اس بوٹی کو طاق میں رکھ دیا اور واپس چلا گیا۔ وہاں سے جب گزر ہوا، ہونے کے بعد کافی وقت گزرا، 1 سال کے بعد وہ ہندو سنیاسی کا پھر وہاں سے گزر ہوا۔ جب وہاں پہ دیکھا کہ اس کی حالت یوں کی تو ہے، وہی فقیرانہ لباس، وہی پرانے کپڑے، وہی رنگ، کوئی نہیں، دل کے اندر خیال آیا کہ سونا تو اس نے بڑا بنایا ہوگا لیکن خرچ کرنے میں بخیلی کر گیا۔ سید اعظم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے بیت الخلا گئے، وہاں سے واپس آئے، مٹی کا ڈیلا ہاتھ میں اٹھایا، تو سید اعظم شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں مٹی لے کے ہندو سنیاسی کی طرح مخاطب ہوئے، فرمایا او سنیاسی، میرے ہاتھ میں بوٹی دینے والے میں نے ہاتھ نہیں لگایا، جس مقام پر تو بوٹی رکھ کے گیا تھا اسی مقام سے اپنی بوٹی کو اٹھا کے لے جا۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ سونا کمایا ہوگا، خرچ کرنے میں بخیلی کی؟ سید اعظم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی ہاتھ میں اٹھا کر زمین پر ماری کہ دیکھ، اللہ کے بندوں کو دولت کی اگر ضرورت ہو، زمین کی طرف جب ہندو سنیاسی نے دیکھا، جتنی مٹی سید اعظم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے زمین پہ پھینکی، ساری کی ساری سونا بن گئی۔ اللہ، تو مسلمانوں اللہ کے ہو جاؤ، اللہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے، جب ہم اللہ سے مانگیں گے، جب ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، جو ہم خدا سے ہم سوال کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں پورا عطا کرے گا۔ لیکن تب جب ہم اللہ کے نیک ہو جائیں گے، جب ہم اس کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ جب تک علماء کے ماتحت قوم رہی، قوم آباد رہی، آج مولویوں کا کام خالی اذان اور نماز ہے بس۔ لوگوں نے اماموں کو غلام بنا کے رکھا،
ان کا کام نماز پڑھانا بس، باقی ان کا کام کرتے ہیں۔ اب سود والا 10 سال تک سود کمائے گا، ایک دن اس کو خمیازہ بھگتنا ہی ہے۔ سود کا کاروبار امت مسلمہ کے لیے بالکل مطلقاً حرام ہے۔ کافی علاقہ جات کے اندر شکایات ہیں۔ اب لوگوں سے ہم پوچھیں بھائی آپ سود کیوں لیتے ہو؟ کئی مقامات پر جہالت ہے۔ میں یہ جہالت کی اس بات سے تعبیر کروں گا، لوگ کہتے ہیں یار مولویوں کے پاس پیسہ ہی نہیں، ورنہ مولوی بھی سود میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق ہی عطا نہ فرمائے۔ اگر ہمیں حلال کا 1 روپیہ ملے، سود خوروں کے لاکھ روپے پہ بھاری ہے۔ اگر ہمیں حلال کا 10,000 روپیہ ملے، سود خوروں کے 10 لاکھ کے اوپر وہ بھاری، کیونکہ ہم نے دیکھا، ہم نے بڑی بڑی تنخواہ والوں کو دیکھا، لیکن بڑی کنجوسی، بڑے ماہی ملے، بڑے بھائی کوئی چارہ نہیں ہے۔ مولوی کی 5,000 تنخواہ میں دیکھو یار کیا رنگ برنگے لباس ہیں، رنگ برنگا کھانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عطا کرے، اللہ تعالیٰ جب عطا کرے اس کا شکر بجا کرنے میں کوئی بھی، سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی خدا کی نعمتیں کھا کھا کے سارے دانت ٹوٹ گئے، لیکن اس زبان نے آج تک بھی اللہ کا شکر نہ کیا۔ جس زبان نے اللہ کا شکر غربت میں، امیری میں، جس بھی حال میں اللہ کا شکر کیا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا۔ جب شکر بجا کیا ہی تو اللہ تعالیٰ کم دے، سکون دے۔ سکون سب سے بڑی چیز ہے۔ دولت آئے، ہم دعا کر دیں اللہ تعالیٰ اس پوری جماعت کو دولت مند بنائے، لیکن دولت آئے اس دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کیونکہ دولت بہت ضروری ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے زمانے میں کنویں پہ پانی لینے جاتے تھے۔ کنواں ایک یہودی کا تھا۔ اب یہودی مسلمانوں کو پانی دینے سے کتراتا تھا، 2 دن دیا، 4 دیا، 5ویں دن کنویں کا پانی بند کر دیا۔ صحابی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پانی یہودی نے بند کر دیا کہ تم اپنا کنواں تیار کر لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیوں کے ہاتھ یہودی کو بلوایا کہ اے یہودی، تم کنواں اگر بیچنا چاہتے ہو، ایک دن ہم پانی تقسیم کریں، دوسرے دن آپ، لیکن ہم قیمت آپ کو ادا۔ اس وقت نہیں مانا، دوسرے دن دل کے اندر بات آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابا بکر کو دیکھا، سر نیچے ڈالا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا، سر نیچے ڈالا۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم کی طرف دیکھا، سر نیچے ڈالا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی کی طرف دیکھا، سر نیچے، اٹھ کے چلے گئے۔ محفل برخاست ہوئی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی گھر سے واپس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کنواں اکیلا خرید لوں گا، لیکن اس کے بدلے میں حضور فرماتے ہیں عثمان، قیامت کا دن ہوگا، جنت ہوگی، اسی کنویں کے بدلے میں جنت میں دوسرا کنواں دے دوں گا۔ حضرت عثمان غنی کو جب انعام ملنے والا تھا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی بھی دولت تیرے اس خادم کے پاس تیرے حکم پہ قربان کر دوں۔ حضرت عثمان غنی نے دولت کو نکالا، یہودی کے پلے میں ڈالا، کنویں کو خرید کر تمام لوگوں کے لیے مفت پانی تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے۔ پھر یہودیوں کو بھی پانی کی ممانعت، یہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی نے کنواں خریدا، اب صرف صحابی پانی تقسیم کریں گے، یا سرکار ممانعت فرماتے کہ عثمان کے دولت سے کنواں خریدا گیا، اب صرف یہ اسلام کے ماننے والوں کے لیے نہیں۔ اگر آج کا یہودی ہوتا، آج کا مشرک ہوتا، آج کا حاکم ہوتا، اپنے ہی سینے پہ رکھتا، کہتا کہ یہ مسلمان ہے، اس کو ہم نہیں دیں گے، لیکن حضور نے فرمایا جو چیزیں اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے بھی کرو۔ حضور نے یہودیوں کو کوئی ممانعت نہیں فرمائی، کیوں کہ حضرت عثمان غنی نے کنویں کو خریدا، جب اس کے بدلے میں حضور نے فرمایا میں محشر میں دوں گا، اس کو کیا کبھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بدلے میں عطا کرتا، اللہ تعالیٰ بدلے میں عطا کرتا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کرے گا۔